بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں منہاج یوتھ لیگ کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ منہاج یوتھ لیگ نے ماہ رمضان المبارک میں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ایک رمضان پلان تیار کیا تھا، جس میں 2 پورشنز تھے۔ پہلے پورشن میں ہم نے الہدایہ یوتھ پروگرام کے نام سے ایک پروگرام ڈیزائن کیا، جس میں 15 کے قریب آن لائن سیشنز ہوئے، جس میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، ڈاکٹر جاوید اقبال، ولید اقبال، صاحب زادہ کاشف محمود اور اس طرح کے بہت بڑے نام جو تھے، انہوں نے روزانہ نوجوانوں سے گفتگو کی اور نوجوانوں کی رہنمائی کی۔ اس کے بعد منہاج یوتھ لیگ کی دعوت کونسل کے زیر اہتمام ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا آداب زندگی کے نام سے، جس میں آن لائن سیشنز ہوئے، اور اس پروگرام کے آج ہم آخری سیشن میں موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر خرم نواز گنڈا پور صاحب، ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا۔ ویلکم ویلکم۔ سر، یہ جو منہاج یوتھ لیگ نے رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کرونا کے دنوں کا آن لائن سیشنز کروائے، اس کے حوالے سے، اس کاوش پہ آپ منہاج یوتھ لیگ کو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں، اور اس بات پہ میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا منہاج یوتھ لیگ کو، کہ نارملی تو اس وقت میں پچھلے کئی سالوں سے 30 سالوں سے ہمارا اعتکاف کا معمول ہوتا تھا، لیکن رمضان المبارک اور کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یوتھ لیگ نے اور دیگر شعبہ جات نے جو پلان کیے اور آن لائن پروگرامز کا ایک سلسلہ شروع کیا، یہ ایک بہت کنسٹرکٹیو سوچ تھی اور پازیٹیو سوچ تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ بھی نکلا ہے، کیونکہ آپ کے بہت سلیکٹڈ اور اچھے گیسٹ سپیکرز تھے ایسا ہی ہے سر۔ جنہوں نے اپنے اپنے موضوعات کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے عالمانہ انداز میں ٹیکل کیا، جی سر، اور میرا خیال ہے کہ اس سے سب بچوں نے استفادہ کیا ہوگا۔ بالکل۔ سر، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آداب زندگی جو ہیں، ان کو سیکھنا اس قدر ضروری ہے کامیاب شخص کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یا کامیاب شخص بننے کے لیے۔ آداب زندگی سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے، تو یہ اس قدر ضروری کیوں ہے، اور یہ آداب زندگی ہے کیا؟ دیکھیے، انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے، مذہب دین جو کچھ سکھاتا ہے، بنیادی طور پہ عبادات کے علاوہ ساری زندگی پہ جو محیط ہیں وہ اخلاقیات ہیں، اور اخلاقیات اور آداب زندگی ایکچولی ایک چیز کے 2 نام ہیں۔ آداب زندگی سوشل سکلز بھی کہلاتی ہیں، آداب زندگی سوشل پریکٹسز بھی کہلاتی ہیں۔ ہمارا اسلام میں ادب کا ایک یونیک کانسیپٹ ہے۔ جی سر۔ یہ نہ تو مغرب میں ہے، لیکن کچھ مشرقی اقوام جیسے جاپان ہے اور فار ایسٹ ہے، چائنا ہے، وہاں آداب کا تقریباً وہ کانسیپٹ ہے جو ہم لوگوں میں ہے۔ لہٰذا مغرب کے نزدیک یہ ایک بالکل ایسا موضوع ہے جو وہ اخلاقیات اور سوشل سکلز کی حد تک تو ہے، آداب زندگی میں جب آتے ہیں، جس چیز کو ہم ادب سمجھتے ہیں، وہ غالباً اس طریقے سے نہیں سوچتے۔ اب ایک اگزامپل ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز میں گفتگو نہ کرو جی جس سر، طرح تم آپس میں کرتے گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ میں نے اردو ٹرانسلیشن اس لیے بتائی کہ عربی آیت پڑھ کے شاید ہمارے آڈینس ساروں کو سمجھ نہ آئے۔ اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جی سر۔ جہاں احترام نبی ہم کو قرآن حکیم سکھا رہا ہے، اسی طرح قرآن حکیم نے اپنے والدین کے ادب کے بارے میں بھی کہا ہے، بلکہ وہاں تو اس حد تک کہا گیا ہے کہ والدین کے سامنے آپ اف تک نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر والدین سوائے شرک اور کفر کی بات کے والدین جو بھی کہیں، اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہوں تو ان کو برملا انکار نہیں کرنا۔ یہ جو کانسیپٹ ادب کا ہے نا، میں نے اس لیے ادھر سے اٹھایا، یہ ادب کا کانسیپٹ یونیک ہے اسلام میں۔
یہ اور مذاہب میں اور ادیان میں نہیں۔ اس طریقے سے کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب آداب زندگی جو ہے، اخلاقیات، آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اخلاقیات میں ہے ناپ تول۔ آداب زندگی اس سے ذرا جدا چیز ہے۔ آداب زندگی میں آپ کی بول چال، آپ کا رہن سہن، آپ کے چھوٹے موٹے معاملات اور بڑوں سے گفتگو کا انداز، چھوٹوں سے گفتگو، چھوٹوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا ہے، بڑوں سے ادب، یہ آداب زندگی تقریباً اس فریم ورک میں کام کرتے ہیں۔ جی سر۔ تو سر آداب زندگی کا آپ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جیسے اسلام نے آداب کا کنسیپٹ دیا ہے وہ دوسرے مذاہب اور ادیان میں نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے باوجود بھی آج پاکستان جو ہے یہ اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس انٹرویو کا سب سے امپورٹنٹ کویسچن آپ نے اب پوچھا ہے۔ ابھی تک تو ہم تناظر کی بات کر رہے جی ہیں سر۔ کہ ہم اسلامی ریاست بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، پھر ہمارے اخلاق اور ہمارے آداب کا یہ عالم کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور کہا کہ ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانی ہے۔ اسلامی ریاست بنانے کا صرف ایک جغرافیائی مطلب نہیں تھا کہ آپ نے اسٹیبل کے دو حصے کر دیے، یہ ہندو انڈیا ہو گیا اور یہ مسلم پاکستان ہو گیا۔ آپ نے پھر اپنی زندگی کو اسلامی رنگ میں ڈھالنا تھا۔ جی سر۔ آپ کے جتنے آئین آئے انہوں نے جمہوریت کی تو باتیں کی، کہیں آپ نے اسلام کی بھی باتیں کی، لیکن ان باتوں کو ڈیفائن نہیں کیا۔ سیکنڈلی، آپ نے اپنے کریکلم کو اسلامی رنگ میں نہیں ڈھالا۔ جس طرح کل ہی ایک بات ہو رہی تھی کہ آپ کا جو کمپیوٹر سائنس کا کریکلم ہے وہ 20 سال پرانا ہے۔ تو جب آپ وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ نے ایک اسلامی ریاست بنا لی، اگر اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے، ماں کی گود میں وہ تربیت نہیں ہوگی جو کہ ایک اسلامی معاشرے میں تربیت ہونی چاہیے۔ ماں کے بعد آپ آ جاتے ہیں استاد استانی کے اوپر۔ کیا ان کی اپنی اخلاقی تعلیم ٹھیک ہوئی ہے؟ تو دس از اے سائیکل۔ مجھے کچھ آتا ہوگا تو میں آپ کو ٹرانسفر کر سکوں گا، آپ کو کچھ آتا ہوگا تو آپ اپنے بچے کو ٹرانسفر کر سکیں گے۔ مغرب کی اندھی تقلید میں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی بولیں۔ گلی گلی محلے محلے میں انگریزی سکول گویا ایک مشرومز کی طرح ابھر آئے ہیں، جی سر۔ اور ہر آدمی کی، خواہ وہ کسی سوشل لیول پہ، اس کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد انگریزی سیکھے۔ میں انگریزی سیکھنے کا سب سے بڑا حقدار ہوں، حق رکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ جائز بات ہے، لیکن اپنی قومی زبان کو اور اپنے اخلاق کو اس رنگ میں نہیں ڈھالنا کہ ہم مغرب کی چربا کاپی لگیں۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہمارے ایجوکیشنسٹ، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے اور اکابرین جو 1947 میں باغ دوڑ جنہوں نے سنبھالی، ان کی ٹریننگ ساری انگریزوں کے ہاتھ ہوئی تھی۔ ان کے نزدیک آداب زندگی میں جی سر۔ فوج کا حوالہ دے کے جی ایک سر۔ بات کروں گا کہ کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ میں چمچے کی آواز نہ آنا زیادہ اہم تھا بجائے اس کے کہ بسم اللہ پڑھی جائے اور اینڈ میں الحمدللہ پڑھی جائے۔ تو وہاں سے جو سفر شروع ہوا، آج ہم اس درخت کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو، اور اپنی اولاد سے صرف مراد اپنی اولاد سگی نہیں ہے، جی سر۔ ایک جنریشن کے لیے اگلی آنے والی جنریشن پوری کی پوری اس کی اولاد اولاد، ہے، کیونکہ وہ قوم کی اولاد ہے۔ بالکل۔
تو دیر ہیز بین نو ایفرٹ. ایون آج آپ دیکھ لیں اپنا کریکلم، میں نے اس دن ایک چیز پہ گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے کہ ایک پرٹیکولر کریکلم میں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد کے ٹائٹل سے لکھا گیا ہے اسلامی ریاست پاکستان میں. تو جب تک آپ ریاست ادب نہیں سکھائے گی، ریاست نہیں سکھائے گی اپنے کریکلم کے تھرو، اور پھر ان ماؤں کی ٹریننگ نہیں ہوگی، اس معاشرے کی ٹریننگ نہیں ہوگی کہ آداب محفل کیا ہے، آداب معاشرہ کیا ہے، اور آداب زندگی گھر کے اندر کیا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے شفقت سے پیش آنا ہے، کیونکہ ایک جنریشن نے ہی اگلی جنریشن کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. اور یہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جن کی وراثت تھی، علامہ صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. جو ہماری میراث تھی وہ اور قوموں نے اپنا لی. ادب سے گفتگو کرنا، آپ انگلینڈ میں جا کے کسی پولیس والے سے بات کرتے ہیں تو وہ پولیس والا آپ سے جس طریقے سے گفتگو کرتا ہے آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں. یہاں پولیس والا آپ کی رہنمائی، پولیس کی آپ شکل دیکھ کے خوفزدہ ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کو احساس تحفظ ہوتا ہے. جہاں تک اپنی کلچر اور اپنی ٹریڈیشنز اور اپنے رواج کو قائم رکھنے کی ایک مثال میں دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں سلطان قابوس. جی سر. سلطان تھے عمان کے. وہ جب انگلینڈ کے دورے پہ گئے تو وہ ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. تو بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ چھری کانٹے سے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ میرے اپنے ہیں اور مجھے پتا ہے کتنے صاف ہیں. چھری کانٹا کسی اور نے دھویا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا صاف ہے اور میرے سے پہلے کس نے استعمال کیا ہے. ہاتھ اپنے. اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ واپس کیسے صاف کرنے ہیں. ہم نے اپنی ٹریڈیشنز چھوڑ دی. سلطان عمان اور عرب بہت سارے لیڈرز اب تو وہ بھی اس جنریشن میں چینج ہو گئے ہیں. ادروائز شیخ زائد کی مثال لے لیں، سلطان عمان کی، یہ لوگ خیموں میں فورن گیسٹس کو ریسیو کرتے تھے اور زمین پہ بیٹھ کے ریسیو کرتے تھے. ہم وہ کوا چلا ہنس کی چال، ہم انگریزوں کی تقلید میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم نہ تو انگریز تو ہم بن نہیں سکتے، لہٰذا ہم نے اپنا ادب بھی چھوڑ دیا، اپنا کلچر بھی چھوڑ دیا، ان کی تقلید کی. لیکن ان کی تقلید ایک حد تک ہم کر سکے، اس کے بعد اس لیے نہیں کر سکے کہ وہاں 4 سال کا یا 7 سال کا بچہ اپنے دادے کو نام سے بلاتا ہے. وہ ہم ڈر کے تقلید نہیں کرتے. تو یہ جو ہائیبریڈ کلچر ہم نے بنا دیا ہے، یہ ہائیبریڈ کلچر از باؤنڈ ٹو فیل. سونر اور لیٹر ہمیں اپنے اوریجنل روٹس کی طرف آنا پڑے گا، اپنے آداب. اور میں اس بات کو فخر سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا طرز گفتگو ہے منہاج القرآن کے اندر، میں شرطیہ کہتا ہوں کہ کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جہاں اس مؤدبانہ انداز میں گفتگو کی جاتی ہو اور اتنی شائستہ زبان میں گفتگو کی جاتی ہو. تو یہ ہمارا ترا امتیاز بھی ہے اور اس میں ہمارے قائد ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تربیت اور تعلیم کا نتیجہ بھی ہے. تو یہ تربیت اور تعلیم جب تک عام نہیں ہوگی، جی سر، نصاب میں جب تک ادب اور آداب کی بات، اس کی میں ایک اور مثال آپ کو جاپان سے دیتا ہوں. جاپان میں پرائمری سکول میں کلینرز کوئی نہیں ہوتے. بچے آتے ہیں، پہلا پیریڈ بچے سکول کو خود صاف کرنے پہ لگاتے ہیں. اس عمر سے ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ سکول آپ کی چیز ہے، آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے. بڑے بڑے انگریز عرب پتی اپنے گارڈنز کو خود مینٹین کرتے ہیں، شوق سے بھی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گارڈن میری چیز ہے، مجھے اس کو سجا کے رکھنا ہے. تو یہ جب تک ہمیں چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصہ رہے اور ہندو کلچر میں کام کو کرنا آر سمجھا جاتا تھا.
آج ہم تاجدار کائنات کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے. مرد کوکنگ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے وہ ایک خطرناک چیز ہے اور اس میں ان کی حد تک ہو جائے گی، جبکہ تاجدار کائنات خود کرتے رہے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے رہے. وہاں جا کے ہمیں سنت بھول جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں وہ ہندوانہ سوچ ہے کہ مرد گھر کا بادشاہ ہے اور عورت صرف خدمت کرنے کے لیے ہے. حالانکہ اسلام جو عورت کے لیے میسج لایا کہ عورت کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار مختلف ہے، لیکن وہ ہر طرح سے مرد کے مساوی کھڑی ہوئی. بالکل سر، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے جواب دیا اس بات کا. آپ نے حل بھی بتایا، آپ نے وجہ بھی بتائی کہ آج ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں ہیں. سر آپ کا ایک ایکسپوجر ہے، آپ مغرب میں بھی رہے ہیں، تو کیا آپ نے مغرب کے جو اخلاقیات تھے ان کو بھی دیکھا؟ آپ نے پاکستان اس ریاست کے اخلاقیات کو بھی دیکھا. کیا آپ یہ کہنے پر راضی ہو سکتے ہیں کہ مغرب جو ہے اس ریاست سے زیادہ اخلاقیات پر زیادہ اس کے اچھے اخلاق ہیں پاکستان سے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور کہوں گا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں جی سر. اصل میں وہ لوگ مسلمان ہیں. اور اس کی میں 2 پریکٹیکل مثالیں دیتا ہوں. ہمارے امریکہ میں ایک دوست ہوتے تھے، ان کی ایک بہت بڑا سپر مارکیٹ تھی. ظاہر ہے وہاں چونکہ سپر مارکیٹ تھی اس میں شراب بھی بکتی تھی. انہوں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی، اس کو مسلمان کیا. جب وہ مسلمان ہو کے ان کے گھر آ گئی تو اس نے کہا کہ یہ آپ شراب کا کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ تو حرام ہے. اچھا. اس نے مجبور کیا اپنی فیملی کو، حالانکہ اس میں خاوند اس کا ایک پارٹنر تھا، اس کے بھائی بھی پارٹنر تھے، کہ آپ لوگ کوئی اور کاروبار کریں، یہ کاروبار نہ کریں. اسلام میں جائز نہیں ہے اس کو کیونکہ چھوڑنا. جب اسلام میں جائز نہیں ہے تو آپ لوگ یہ کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ پھر تو ہمارا رزق حرام ہے. رزق حرام ہے تو جو اولاد ہم پالیں گے وہ ایک کیا کہتے ہیں واقعہ ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ آیا اور اس کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے اور غبار سے ہٹا ہوا تھا، اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اور وہ اللہ کو پکار رہا تھا، یا ربی یا ربی یا ربی، اور دعا کر رہا تھا. تو اس بارے میں آیا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کے پیٹ میں جو رزق ہے وہ حرام کا رزق ہے. جس رزق پہ وہ پالا گیا ہے وہ حرام کے رزق پہ پالا گیا ہے. تو آج اس کی دعاؤں میں قبولیت کیسے ہوگی؟ جی سر. مغرب میں جھوٹ بولنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر آپ کو ایک واقعہ تاجدار کائنات کا یاد ہو کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں اور اس خطاکار ہوں، زناکار ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں راہ راست پہ آ جاؤں. تو تاجدار کائنات نے کہا کہ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں. اس نے کہا بس؟ انہوں نے کہا ہاں بس آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں. تو ظاہر ہے وہ اپنی چوری کی زندگی میں جو غلط زندگی تھی اس میں چلتا رہا. تو اگلی دفعہ آیا تو تاجدار کائنات نے پوچھا ہاں بھائی تم نے کیسے میرے کہنے پہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر بتاؤ کیا کیا کیا؟ اب وہ شرمندگی سے بتا بھی نہیں سکتا تھا ایسی چیزیں آقائے دو جہاں کو. ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم نے مجھے سچ بتانا ہے اور بتاؤ. تو ایستا ایستا ان کے سارے غلط کام اس کے چھوٹتے گئے، کیونکہ وہ ہر دفعہ سوچتا تھا کہ اگر تاجدار کائنات پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اصل جڑ معاشرے کی بربادی کی جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور ہم روٹین میں جھوٹ بولتے ہیں اس ملک میں. ہم لذت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. لذت میں جھوٹ اس طرح بولتے ہیں کہ آپ کو کوئی فون کرتا ہے کہ آپ نے میرے گھر 8 بجے پہنچنا تھا، آپ اس کے گھر سے 4 میل دور ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں 1 میل رہ گیا. یہ تو عام چلتا ہے. اور یہ عام چلتا جی ہے سر. یہاں ہمارے معاشرے میں. وقت کی ایسے. پابندی، ہوں. اور وقت کی پابندی نہ کرنے پر جھوٹ تراشنا، اپنی غلطی کو اون نہ کرنا. سر اس میں ایک یہ بھی معذرت بات کاٹ رہا ہوں، بچے کو والد خود کہہ دیتا ہے کال اٹھا کے کہہ دو کہ ابو گھر نہیں ہے. مطلب میں آپ کو اس بتاؤں یہ بچے اچھا کو ہے کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ یہ آپ نے خود ہی ایک سٹوری بتا دی. مجھے جو زندگی میں سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ تھا
میری 4 سال کی بیٹی تھی، ہم امریکہ میں رہتے تھے. اچھا. ایک دن اسی طرح ہوا، اس نے جو مجھے جواب دیا وہ میسج ہے مسلمان قوم کے لیے. اس نے کہا کہ میں آپ کے جھوٹ کیوں بولوں، فون نہ اٹھائیں آپ، میں جھوٹ نہیں بولوں گی آپ کی خاطر. واہ. حالانکہ وہ 4 سال کی بچی، کیونکہ اس کو اس کلچر نے یہ سکھایا تھا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے اصولوں پہ کاربند ہو جائیں تو پھر معاشرہ جنت کی نظیر بن جاتا ہے. ان معاشروں نے ابھی بھی ویسٹ میں عمرز لاز کے نام سے قوانین ہیں. بالکل سر، وہ پورا ٹھیک ہے نا، چیزوں کو فالو انہوں کرتے ہیں. نے بہت سٹڈی کیا. ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جو امریکن کانسٹیٹیوشن لکھی گئی تھی، ٹامس جیفرسن جو ان کا پہلا، جارج واشنگٹن جو اچھا. پہلا پریزیڈنٹ تھا، جارج واشنگٹن قرآن حکیم اپنے پاس رکھتا تھا، اور آج تک وہ میوزیم میں اٹ از لائنگ دیئر ایز جارج واشنگٹن اینڈ ٹامس جیفرسنس قرآن. ان لوگوں نے ہماری چیزوں سے ہدایت لی، ہمارے اصولوں پہ کاربند ہوئے اور کامیاب ہوئے. ہم نے ان کی تقلید میں، ان کی جعلی تقلید میں، اصل تقلید اگر ہم کرتے تو پھر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ڈیولپمنٹ کرتے نا. اصل تقلید ہم کرتے تو ہم معاشریات میں بھی کرتے. بالکل وہ چیزیں تو ہم بالکل نے سر. کی نہیں. میں پہلی دفعہ جب انگلینڈ گیا، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. ہم جوان لڑکے تھے، تو وہ ٹرین کے ہم نے ٹائمنگز پوچھے تو اس نے کہا کہ 11:42 پہ ٹرین جاتی ہے آخری. یعنی 11:40 نہیں تھا، 11:40. 11:45 نہیں تھا. He said 11:42 the last train leaves the station. اور ہم وہاں پہنچے، ہم لیٹ ہو گئے تھے. 11:41 40 سیکنڈز پہ ہم کمپارٹمنٹ میں انٹر ہوئے. 11:42 سے 2 سیکنڈ پہلے ڈورز بند ہونا شروع ہوئے. 11:42 the train left the station. یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ یونیورسل پرنسپلز ہیں. جو قومیں اپنائیں گی اللہ ان کو عروج عطا فرمائے گا. یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. آج چین اس پہ عمل پیرا ہے تو چین بلندی کی طرف جا رہا ہے. مغرب نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی اخلاقیات کی تو مغرب زوال کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح قوموں کے درمیان وقت اور دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اسلام میں اگر ہم اسلام کی طرف واپس جائیں گے، اگر ہم اسلامی اصولوں کی طرف واپس جائیں گے تو پھر ہمارے معاشرے جنت کا نمونہ بن جائیں گے. لیکن اگر ہم ہندو انفلوئنس کے نیچے، میں ہندو انفلوئنس بار بار اس لیے یوز کرتا ہوں، جو لوگ انٹرنیشنلی نہیں رہے اور عربوں کے درمیان نہیں رہے، جو اسلام ہم پریکٹس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہماری شادی پہ خواتین لال جوڑے پہنتی ہیں. جی سر. لال جوڑے سوائے ہندوستان کے دنیا میں کوئی قوم نہیں پہنتی. نو مسلم کنٹری ان دا ورلڈ ڈریسز اپ دیئر برائڈ ان ریڈ کلرز. کلچر ابھی بھی وہی ہے. پیورلی ہندو رسم. پھر جو باقی ہماری شادی کی ساری رسومات، پیدا ہونے کی ساری رسومات، موت کی ساری رسومات، ساری کاپی. وہ سب کے سب ہم نے کاپی کیے ہیں ہندوؤں سے. نام اس کو ہم نے اسلام کا دے دیا. جہیز جو ہم عورتوں کو دیتے ہیں، پاکستان میں جہیز کی لعنت اسی طرح عام ہے. کسی اور اسلامی ملک میں جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. دور عربوں میں تو بعد میں آپ جائیں، ایران میں اور افغانستان میں یہ رواج نہیں ہے. تو جب تک آپ اسلام صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں. آج ہی صبح میں قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھ رہا تھا. اس نے کہا، اس آیت میں کہا ہے خداوند تعالیٰ نے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ یہ ایمان لائے ہیں، یہ اسلام لائے ہیں. ایمان مختلف چیز ہے، اسلام مختلف چیز ہے. دیکھیں وہ تو ایک بندہ ابھی ہندو سے مسلمان ہوا ہے اور وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ مسلمان ہو گیا. لیکن کس درجے پہ فائز ہے وہ ایمان میں؟ کیا اس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے؟
تو مسلمان تو وہ ہو گیا ہے، اسلام مومن نہیں وہ ہوا لے ابھی۔ آیا ہے، جی سر۔ نہ وہ ایمان لایا ابھی تک، نہ وہ مومن بنے گا۔ وہ منازل ہے، وہ منازل طے کرے گا، اس کا ایمان جب پختہ ہوگا۔ ایمان، صاحب ایمان ہونا اور صاحب اسلام ہونا بہت ڈفرینٹ چیز ہے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے سر۔ آپ بہت خوبصورت ماشاء اللہ باتیں کر رہے ہیں، مطلب مغربی اقدار کو ہم نے فالو کیا، ہم اپنے اقدار بول چکے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی زوال کی وجہ ہے۔ Absolutely، بالکل، بالکل۔ تو اس پہ بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر ابھی ہم اس کو مختصر کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ سر آخر میں آپ اگر کوئی نوجوانوں کے نام پیغام دینا چاہیں۔ دیکھیں، نوجوانوں کے نام میرا ایک پیغام ہے، ترقی کرنے کے لیے آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے، چینی سیکھنی پڑے، فارسی سیکھنی پڑے، آپ ضرور سیکھیں۔ میں 5 زبانیں بولتا ہوں، لیکن جب تک آپ اپنی جڑ سے نہیں جڑے رہیں گے، اور جڑ آپ کی اسلام اور پاکستانیت ہے، اگر آپ اسلام سے نہیں جڑے رہیں گے تو میں آپ کو یقین سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اصولوں کے مطابق زندگی، جو کامیاب ترین لوگ ہیں دنیا کے، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں، ان کے اصول ہیں۔ بل گیٹس اس وقت بھی 5 بجے صبح اٹھتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ 500 سال تک اس کی اولاد ختم نہیں کر سکتی، وہ پھر بھی محنت کرتے ہیں۔ محنت، محنت اور مزید محنت، اور اپنی اسلامی بنیادی اقدار پہ اگر آپ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ معزز ناظرین کرام، ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔